ایمان جیسا صاف و شفاف عشق رسول سے بھرا ہوا اور بالکل صحیح ترجمہ قرآن ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا، جس کا نام آپ نے کنز الایمان رکھا ہے۔ کنز کا معنی خزانہ ہے، یعنی the treasure of knowledge، treasure of ایمان۔ کوئی شبہ نہیں ہے کنز الایمان پڑھنے کے بعد، یہ صحیح ترجمہ قرآن کنز الایمان پڑھنے کے بعد، اس کی تلاوت کرنے کے بعد میں واقعی معنوں میں ہمیں ایمان کا خزانہ ملا کرتا ہے۔ محترم دوستو، میں چند مثالیں آپ کے سامنے دوں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث پاک کیا ہے؟ کوئی کام شروع کرو تو اس کے نام سے بولو، اللہ کے نام سے۔ کوئی بھی نیک کام ہو شروع کرنا ہے، کوئی بھی دنیاوی ہو کہ دینوی ہو، جائز کام شروع کرنا ہے تو اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ محترم، آپ دیگر مترجمین کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا ان لوگوں نے ترجمہ کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ کیا ترجمہ کیا؟ بولو، شروع اللہ کے نام سے۔ اب مجھے بتاؤ، شروع اللہ کے نام سے کیا کہ لفظ شروع سے کیا ہے؟ شروع سے کیا نا؟ قربان جاؤ میرے اعلیٰ حضرت پر۔ آپ ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نہیں کہا شروع اللہ کے نام سے، بلکہ یوں کہا اللہ کے نام سے شروع۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کی کنز الایمان ترجمہ قرآن کا ماں بہل امتیاز وصف ہے۔ This is no doubt unrivaled and matchless quality and dignity of اعلیٰ حضرت ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن، کنز الایمان۔ اب میں ایک مثال اور آپ کے سامنے دوں، بڑی پیاری مثال ہے، سنیے گا۔ قرآن مقدس کے اندر میں سورہ والضحیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ والضحیٰ میں ایک آیت آتی ہے، اس آیت کا وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووجدک ضالا فہدی، ووجدک ضالا فہدی، جس کا ترجمہ دیگر مترجمین نے، دیگر جو ٹرانسلیٹرز ہیں قرآن مقدس کے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اٹھا کر دیکھ لیں تو ترجمہ کیا کیا؟ اللہ اے حبیب، اللہ نے آپ کو جب معاذ اللہ گمراہ پایا تو راستہ دے دیا۔ کسی نے ترجمہ کیا اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو راستہ دے دیا۔ ترجمہ کسی نے کیا اللہ نے آپ کو معاذ اللہ بھٹکا ہوا پایا تو راستہ دے دیا۔ آپ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے پیارے، اللہ کا نبی اگر بھٹکا ہوا ہو تو ہمیں راستہ کون دکھائے گا؟ ارے نبی، ہمارے نبی کی بات ہی کچھ اور ہے، جبکہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کم و بیش 1,24,000 جتنے انبیاء ہیں، یعنی کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں سے ہر نبی معصوم ہے۔ معصوم کا معنی سمجھتے ہو؟ یہ معصوم اصطلاحی لفظ ہے۔ معصوم کا معنی یہ ہے نہ ان سے کبھی گناہ ہوا نہ گناہ ہونے کا امکان رہا، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی، نبوت کے اعلان کے بعد بھی نہ ان سے کسی قسم کا گناہ سرزد، ان سے کسی قسم کے گناہ کا سرزد ہونا تو بہت دور ہے، سرزد ہونے کا امکان بھی نہیں رہا ہے نا۔ یعنی ہر نبی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی معصوم، ہر خطا سے معصوم رہے، ہر گناہ سے معصوم رہے، اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی ہر نبی معصوم۔ ہمارے نبی کم و بیش 1,24,000 نبیوں کے نبی ہیں، تو میرا نبی صرف معصوم نہیں، سید المعصومین ہے، یعنی معصوموں کے سردار ہیں میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھلا وہ بھٹکے ہوئے کیسے ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، وہ گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ العیاذ باللہ، وہ شریعت سے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو نبی شریعت پر گامزن کرنے آیا ہو، جو نبی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانے آیا ہو، جو نبی گمراہوں کو ایمان کی راہ پر گامزن کرنے آیا ہو، معاذ اللہ وہ نبی بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے۔ مگر قربان جاؤ سیدی اعلیٰ حضرت پر آپ ترجمہ کنز ایمان میں کرتے ہیں، وہ جب ہم نے آپ کو ہماری محبت میں خود رفتہ پایا، ڈوبا ہوا پایا تو راستہ دے دیا۔ اب آپ بولو گے ترجمے میں اتنا فرق کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، جو ترجمہ عشق رسول سے ہٹ کر کرتا ہے وہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے، ترجمے غلط کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اور جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہو، جو محبت رسول کے چراغ کی روشنی میں، جو آداب رسول کی شمع کے اجالے میں جو ترجمہ قرآن کرتا ہے، وہ خود بھی ہدایت یاب ہوتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کا باعث بنا کرتا ہے۔ اس کے نوک قلم سے جو ترجمہ قرآن نکلتا ہے بالکل صحیح اور ایمان افروز، بلکہ یوں کہو کہ ایسا ترجمہ وہ کرتا ہے، وہ ترجمہ خود نہیں کرتا ہے، بلکہ یوں کہہ دو رسول پاک اس کے ترجمہ کرواتے ہیں، رسول پاک کا اس پر فیضان ہوتا ہے۔ آپ بولو گے مولانا عجیب سی بات ہے، آیت وہی ہے، آیت وہی ہے، الفاظ وہی ہیں،
दुआल रंग का तर्जमा किसी ने गुमराह का किया, किसी ने भटका हुआ किया, किसी ने बेखबर किया। आला हजरत ने कैसे कह दिया कि मोहब्बत में डूबा हुआ, मोहब्बत में खुद रफ्ता। इसकी दलील क्या है? तो मोहतरम तर्जमे आला हजरत, तर्जमे कुरान आला हजरत, तर्जमे कुरान दरअसल तफासीर का आईनादार है और अहादीस मुतबरा मुस्तनदा का भी आईनादार है। मेरे आला हजरत के सामने वो हदीस पाक थी। हदीस पाक सुनिए, ईमान में जिला पैदा कीजिए। अल्लाह अल्लाह दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना 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 मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका वसल्लम। हदीस पाक यूं है, वाकई के उजाले में समाप्त फरमाएं, जी लगाएं, पूरी तवज्जो के साथ सुने, तब आपको समझ में आएगा सय्यदी आला हज़रत का तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान कैसे है, ईमान का खजाना कैसे है। मोहतरम मालूम है, हुआ ऐसा, एक बार मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने काशाने मुकद्दस में, यानी अपने हुजरे पाक में, यानी अपने मुकद्दस और पाक कमरे के अंदर तशरीफ फरमा थे। दरवा अफरोज थे, रौनक अफरोज थे और दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा अंदर से बंद था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा जो हमारी आप क़यामत तक के मोमिनों की रूहानी माँ है और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा हैं और उम्मुल मुमिनीन हैं। आप और सरकारे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनकी ज़ात अंबिया के बाद सबसे आला है, उनकी शहज़ादी है। आप तशरीफ लाई तो क्या देखा? दरवाजा बंद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे पाक में है, काशाने मुकद्दस में है, दरवाजा अंदर से बंद है। आपने नॉक किया, दस्तक दी, खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मन यक़राउल बाब, कौन है जो दस्तक दे रहा है, कौन आया है? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अना आयशा, मैं आयशा हूँ, दरवाजा खोलिए। मेरे आका ने फरमाया, मन आयशा, कौन आयशा? हु इज आयशा? आई डोंट नो हु इज आयशा। आयशा कौन है मैं नहीं जानता। कौन आयशा? मन आयशा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, अना आयशतु बिन्तु अबी बकरिन, मैं अबू बकर की बेटी आयशा हूँ। मेरे आका ने फिर फरमाया, मन अबू बकर, कौन अबू बकर? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा परेशान सी हो गई। अजीब मामला है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न मुझे पहचान रहे हैं, तो मेरे वालिद गिरामी को पहचान रहे हैं, मुझे न पहचाने, अपने यारे गाल को भी नहीं पहचान रहे हैं, अपने रफीक हौज़े कौसर को भी नहीं पहचान रहे हैं, मेरे वालिद बुजुर्गवार सिद्दीक़ अकबर को नहीं पहचान रहे हैं। तो सरकार ने पूछा, मन अबू बकर, आयशा बता कौन अबू बकर? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, अबू बकर इब्न अबी कुहाफ़ा, अबू कुहाफ़ा के बेटे अबू बकर। फरमाया, मन अबू कुहाफ़ा, कौन अबू कुहाफ़ा? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की यकीन जानिए, आपके मुकद्दस पांव से, आपके मुकद्दस कदम से, मुकद्दस पांव से जमीन खिसकने लगी। या अल्लाह तेरी पनाह, गजब हो गया। आज क्या मामला है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न मुझे पहचान रहे हैं, न मेरे बाप को पहचान रहे हैं, न मेरे दादा को पहचान रहे हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा मुज़्तरिब, बेकरार, परेशान हाल, उल्टे कदम सरकार सिद्दीक़ अकबर यानी अपने वालिद गिरामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह कुर्बहात में पहुंची और रोते हुए अर्ज किया, अश्कबार अर्ज किया, नमदीदा अर्ज किया, आप दीदा होकर अर्ज किया, अब्बा जान आज गजब हो गया, पता नहीं क्या बात है, अल्लाह के रसूल बहुत नाराज है, मुझे भी नहीं पहचान रहे हैं। मैं घर गई, सरकार काशाने पाक पे पहुंची, दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने नॉक किया, दस्तक दी, आवाज आई, कौन? मैंने कहा आयशा। सरकार ने कहा, कौन आयशा? मैंने कहा अबू बकर की बेटी आयशा। कहा कौन अबू बकर? मैंने कहा अबू कुहाफ़ा के बेटी अबू बकर। कहा कौन अबू कुहाफ़ा? अब्बा जान नबी मुझे न पहचाने, आपको भी नहीं पहचान रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। लगता है आका बहुत नाराज है, आका बहुत जलाल में है, आका बहुत नाराज लग रहे हैं। सरकार सिद्दीक़ अकबर भी फौरन बिला ताखीर आप रसूल पाक साहिब लौलाद रूही फ़िदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के काशाने पाक पे पहुंचते हैं। क्या देखा? दरवाजा खुला हुआ था। सरकार की बारगाह में अर्ज किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आका क्या बात है, अब इतने नाराज क्यों हैं? कुछ देर पहले दरवाजा बंद था, आयशा आई थी, दस्तक दी आयशा ने, आपने आयशा को नहीं पहचाना, मुझे भी नहीं पहचाना, मेरे वालिद मुकर्रम को नहीं पहचाना। हुजूर क्या बात है, आप क्यों नाराज हैं? आका आप लूट जाओगे।
تو کائنات ضرور جائے گی. سرکار بتائیں تو صحیح کون سی خطا واقع ہو گئی, کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے, کون سی ہم سے کمیاں واقع ہو گئی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں سن میرے ابو بکر, نہ میں تجھ سے ناراض ہوں, نہ تیرے باپ سے ناراض ہوں, نہ تیری بیٹی میری اہلیہ میری زوجہ عائشہ سے ناراض ہوں. دراصل تمہیں نہیں معلوم, جب عائشہ آئی تھی اس وقت میں اپنے خدا کی محبت میں, اپنے خدا کی یاد میں, اپنے خدا کے ذکر میں, اپنے خدا کی محبت میں ایسا ڈوبا ہوا خود رفتہ تھا, میں خود کو نہیں پہچان رہا تھا. تمہیں کیسے پہچانتا, تمہارے باپ کو کیسے پہچانتا, عائشہ کو کیسے پہچانتا. کیا سمجھا آپ نے؟ رسول گرامی وقار, نبی والا تبار, روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کبھی کبھی ایسا وقت آتا تھا, ایسی کیفیت آئی ہوتی تھی, آپ اپنے خداوند قدوس کی محبت میں ایسے مستغرق ہو جاتے تھے, ایسے غرق ہو جاتے تھے, ایسے ڈوب جاتے تھے, ایسے خود رفتہ ہو جاتے تھے, اپنے آپ کو بھول جایا کرتے تھے. تو معلوم ہے جب رب کائنات نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کیفیات دیکھی تو میرے رب نے آیت نازل فرمائی, وہی نازل فرمائی, جبرائیل یہ آیت لے جاؤ, یہ آیت کا وَلَنْ فَهَدَا, اے میرے محبوب اگر تم ایسے ہی میری محبت میں ڈوبے ہوئے رہو گے تو تبلیغ کا کام کون کرے گا, لوگوں کو ہدایت کون دے گا, لوگوں کو راہ راست پر گامزن کون کرے گا, لوگوں کے سینے کو ایمان سے آراستہ کون کرے گا. میرے حبیب آپ میری محبت میں جب خود رفتہ, جب میں آپ کو میری اپنی محبت میں خود رفتہ دیکھتا ہوں تو میں آپ کو راستہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ اتنے خود رفتہ نہ رہے میری محبت میں, ڈوبے ہوئے نہ رہے, اس لیے کہ آپ کو تبلیغ کا کام کرنا ہے, انسانوں کو انسانیت کا سبق دینا ہے, آدمیوں کو آدمیت کا درس دینا ہے, لوگوں کو ایمانی زیورات سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہے. اس لیے تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیا او وجدک ضالًا فہدا, اے میرے محبوب جب ہم نے آپ کو ہماری محبت میں کیا پایا, خود رفتہ پایا, ڈوبا ہوا پایا, یعنی مستغرق پایا, تو ہم نے راستہ نہیں دیا. یہ کنز ایمان ہے, یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت ہے. ایک اور مثال دے کر تقریر ختم کرنا چاہوں گا. سورہ فتح میں آئیے, سورہ فتح کی پہلی آیت ہے, سورہ فتح 26 پارے میں, 26ویں پارے میں اس کی پہلی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے انا فتحنا لک فتحا مبینا. آگے پڑھو, لیغفر لک اللہ ما تقدم وما تاخر من ذنبک, لیغفر لک اللہ من ذنبک, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. یہ ہے آیت سورہ فتح کی پہلی آیت ہے, الى آخری آیت. ترجمہ اس کا کیا, انا فتحنا لک, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے محبوب ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دے دی, روشن فتح دے دی. لیغفر لک اللہ, یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. جتنے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے معلوم ہے, اٹھا کے دیکھو پتا چلے گا, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, خود جا کے دیکھ لینا. ترجمہ کسی نے کیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا, استغفر اللہ. ترجمہ کسی نے کیا, اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے, نبی سے کسی کی خطا ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے, امکانی نہیں ہوتا ہے. نبوت کے اعلان کے بعد بھی ہر نبی معصوم ہوتا ہے, نبوت کے اعلان کے بعد بھی ہر نبی معصوم ہوتا ہے. اور ہمارے نبی کم و بیش 1,24,000 پیغمبرانے نظام کے پیغمبر ہیں, نبیوں کے نبی ہیں, اور سید المعصومین ہیں. بھلا آپ گناہگار کیسے ہو سکتے ہیں, خطاکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ترجمہ کیا ہمارے اعلیٰ حضرت نے, قربان جاؤ کیا ترجمہ کیا. اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خود ہی پتہ نہیں, آپ تاکہ آپ کے سبب آپ کی اگلی پچھلی امتوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. سرکار ترجمہ کیا کیا حضرت نے, آپ کے سبب آپ کی اگلی پچھلی امتوں کی خطاؤں کو. میں نے ابھی کیا کہا تھا, جو ترجمہ اپنے من سے کرتا ہے, طبیعت سے کرتا ہے, رسول کے عشق سے ہٹ کے کرتا ہے نا, ایمان کے چراغ سے, ایمان کے چراغ کی روشنی میں نہیں کرتا ہے,
بلکہ وہ ضلالت میں ڈوب کے کرتا ہے، ترجمہ منمانی کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے خود بھی گمراہ بنے گا اور وہ گمراہ کرے گا۔ ایسا بندہ نبی گمراہ گاہی نہ کہے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خطا کاری نہ کہے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت کے سامنے تفاسیر معتبرہ موجود تھی، اٹھاؤ تفسیر کی کوئی کتاب اٹھا دو، جلالین ہو، مدارک ہو، بیضاوی ہو، ہر جگہ لکھا ہے لیغفر لک، لک لامانے کے لیے، لامانے تمہارا، اور مفسرین فرماتے ہیں لکا لام لام سببیہ ہے، سبب ہے، لکا کا معنی تمہارا نہیں، تمہارے گناہ نہیں، لکا تمہارے سبب۔ جو لوگ نہ جانتے انہیں پتا ہے یہ حروف جارہ مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لام سبب کے لیے بھی آتا ہے اور یہاں لام سببیہ ہے، لکا لیغفر لکا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے، معاف کرائے۔ اور جو من ذنبک کا جو ہے ترجمہ تفسیر نگاروں نے اپنی اپنی کتابوں لکھا من ذنبک ای من ذنبی اممک، تمہارے گناہ نہیں، تمہاری امتوں کے گناہ۔ ترجمہ مکمل یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے مصطفیٰ پیارے آپ کو، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کھلی فتح دی تاکہ آپ کے سبب آپ کی اگلی پچھلی امتوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ محترم یہ تو ایمان کی شان ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت کہ ترجمے کا کمال ہے۔ لہذا ترجمہ قرآن پڑھنا ہو انگلش میں پڑھو یا اردو میں پڑھو یا ہندی میں پڑھو یا گجراتی میں پڑھو، سب میں ملتا ہے ماشاءاللہ۔ تو کیا پڑھنا بولو؟ کنز الایمان پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کے سینے کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنائے اور سیدی اعلیٰ حضرت کے مسلک حق پر ہمیں تاج حیات گامزن رکھے، اسی مسلک پہ مولا زندہ رکھے اور اسی مسلک پہ مولا ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔